سماعت فرماؤ. غلہ ختم ہو گیا، لوگ آئے، غریب مسکین آپ کو لائے نے جناب، کھانے واسطے چیز کوئی نہیں، جو ایسے آپ نے تقسیم کر دیتا. گندم ختم ہو گئی، بندے بلائے، فرمایا جاؤ وہی مصر میں ایک میرا دوست ہے وہ دے تو جاؤ 5 اونٹ لے جاؤ تے اونوں کہے جے گلا دے گا وہ تھانوں دے گا، تسی لے جاؤ واپس آ. جس طرح آپ نے بندے بھیج دیتے، غریب مسکین جڑے پیچھے سن انہوں نے آس لگ گئی بھی مصر تو غلہ آئے گا تو سانوں مل جائے گا. جس ویلے بندے مصر میں پہنچے، جا کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیتا آپ کے دوست کو. انہیں کہا میں تو سارا کوئی تقسیم کر بیٹھا، میں تو پتہ ہی نہیں سی بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ضرورت پہ جائے گی یا انہوں نے پیغام کو میرے والا آئے گا، میں تو سب کوئی تقسیم کر دیتا ہے، لہذا ہوں معذرت ہے جدو ہون گے تو میں ضرور پیش کراں گا، دانے جدو ہون گے گندم ہوئے گی پیش کراں گا. تسی ہوں چلے جاؤ. جس ویلے بندے واپس آئے وہ پریشان نے بھی ان پیچھے بندے بیٹھے نے، ان کی کریں گے. ایج واپسی دے آمدے نا راہ وچ ریگستان کا علاقہ ہے، اتنے ریت ہی ریت ہے. انہوں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی باہر والی دیوار جڑی ہے تقریباً بنائی نہیں، باہر کوئی بندہ آ رہا ہے نا اونٹ شونٹ یا کوئی اونچی چیز ہوئے تے وہ دے اندر کھلوتیا بندہ باہر والے نے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا جس ویلے اونٹ خالی آون گے نا تے لوگ تکن گے تے انہاں دے دل ٹوٹ جان گے وی اسی دی آس لا کے بیٹھے سن کوئی چیز نہیں آئی. انہوں نے کہا ویٹ کرنے اسی آ بوریاں وچ نا ریت بھر کے لے جاندے بھی انہوں نے دل تے نہ ٹوٹے برہم رہ جائے. اگلی گل پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نے وہ جس طرح کرن گے پھر وہ بہتر جو جان دے کر لین. انہاں نے بوریاں وچ کی بھریا؟ ریت بھر لے. ریت بھر کے اونٹاں تے رکھی تے لے کے آ رہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی عبادت گاہ وچ نے، اللہ دی عبادت کرن واسطے گئے ہوئے نے. ادھر جناب والا کی ہوندا ہے جس ویلے بوریاں آئیاں لوا دتیاں تھانا لے نے. حضرت مائی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے ایک بوری دا منہ کھولیا تے وچوں نہ سونی کڑک نکلی. ہے کی سی پہلے؟ ریت. تے جس ویلے بوری دا منہ کھولیا تے پھر کی بن گئی ہے؟ گندم بن گئی، کڑک خوبصورت ہے، موٹی ہار چمکدی ہوئی نکلی. حضرت مائی سارہ نے چکی وچ اونوں پیسیا، جس ویلے پیس کے آٹا بنا کے آٹا گون کے روٹی پکائی نا، جس ویلے روٹی پکی تو دی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی، پورے علاقے میں خوشبو جس ویلے گئی نا غریباں تے مسکیناں نوں خوشبو گئی. انہاں کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے گھر لگدا ہے گندم آ گئی ہے، چلو جا کے سارے لے کے آئیے. اور سارے منگتے جناب آ گئے نے، غریب تے مسکین آ گئے نے. ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مصلی تے کھلو جاندے نے، اللہ دی عبادت کرنے واسطے سجدہ شکر جس ویلے ادا کر رہے نے. اللہ دی بارگاہ چوں پیغام آیا، وحی آئی، فرمایا ابراہیم تیرا جڑے بندے گئے سن تیرے یار کول گندم لین واسطے انہیں تے خالی بھیج دیتا ہے. فرمایا پر اسا خالی نہیں بھیجا. انہاں بندیاں نے ریت پا کے لے ہے واپسی تے، پر اسی انہوں نے گندم بنا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نماز کو فارغ ہو کے واپس آئے نا، آپ کی دسترخوان پہ بیٹھے نے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، ایڈے دے موٹے موٹے اتھرو آ رہے ہیں، رو رہے نے. حضرت مائی سارہ نے کیا پیارے ابراہیم کی وجہ ہے ایسی سونی گندم تواڈے مصری دوست نے یار نے بڑی سونی گندم بھیجی ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رو کے فرمایا میرے مصری دوست نے نہیں بھیجی، میرے عرشی دوست نے بھیجی. میرے مصری دوست نے نہیں بھیجی، میرے عرشی دوست نے بھیجی ہے. اللہ اکبر کبیر. اتنے مہمان نواز، یعنی نیت بندے دی صاف ہوئے، رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا فرما دے، کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، مہربانی ہو جاتی ہے. ایتھے گل میں یاد آ گئی پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آستان عالیہ چھالے شریف. آپ کا بھی مدرسہ پرانا مدرسہ تیسرا جس میں ساڑھے کو درویش پڑھتے ہیں، درویش پڑھتے سن، کڑک مک گئی، لاگری نہ آ گیا. پھر جناب
جو کچھ ہے سی نا کبھی سوچی پچھلا کام ہو گیا جی تو گوار کر لو. آپ نے فرمایا اللہ پریشان نہیں ہونا, اللہ مہربانی فرمائے. آپ کا تکیہ کلام سے ملا پریشان نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرمائے گا. وہ پھر بندہ ہے انہوں نے کہا جناب کی دینا جو آپ جانو چاہیے کوئی نہیں. فرمایا اللہ خیر کرے گا, پریشان نہیں ہوئی دا. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ بندے نہ اونٹا تے گندم لدی ہوئی لے کے آ گئے. اونٹا دے اتے بوریاں جناب گندم دیا تو لے کے آ گئے. تو انہوں نے کہا جناب وہ لانگری صاحب دوڑ دیا جی وہ باہر اونٹ آئے ہیں گندم والے. فرمایا بھی فلانے کمرے سے لوا دو, لنگر خانے سے لواؤ. تے لوائے گا جس ویلے تے ایک بندہ آتا جناب انہوں کو چاہ پانی پیش کریے. فرمایا نہیں وہ نہیں پانی پیتے ہیں, وہ پانی پینے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اور اونٹاں والی مخلوق جڑے بندے آئے نا پانی پینے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے گندم لواؤ تسی جان دیو. وہ جناب بندے ٹر گئے تے کسی نے کو بندہ کھڑے پہ کہ میں کیا پیر جی دسو تسی گل کی. فرمایا اللہ دے راز ہوندے نے ملا ادھر نہیں چھیڑی دا. فرمایا اللہ نے نورانی فرشتے بھیج دیتے. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں سر تسی ماحول تے پیدا کرو نا بدر والا تے پھر اللہ دی مدد آ جائے گی. یہ تسا ماحول ہی نہیں پیدا کرنا تے مدد پھر کس طرح آنی. گھر بیٹھے تے نا مدد آمدی, بندہ جہاز تے نکلے ہی نہ گھر ہی بیٹھا رہو جا کے فرشتے آ جان تے آ کے مدد کرنا میں نہیں آمدی. میدان وچ نکلنا پیندا ہے, میدان لانا پیندا ہے تے پھر اللہ تے تسی چھڈو تے اللہ تعالی خود ہی سارے کام فرماتا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سانو دین دے کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس طرح مہمان نوازی فرماتے رہے اللہ تعالی سانو اس طرح مہمان نوازی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.